محترم ناظرین السلام علیکم۔ فاقوں سے تنگ آ کر میں اپنا جسم بیچنے نکلی تھی کیونکہ مجھ سے مزید بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کم عمر اور حسین تھی۔ جب ایک آوارہ شخص کے ڈیرے پر گئی تو اس نے 1 لاکھ قیمت ایک رات کی بتائی۔ میں حیران ہو گئی، اتنے پیسے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ مگر جیسے ہی وہ شخص قریب آیا تب مجھ پر خوف حاوی ہو گیا، کیونکہ بہت ہٹا کٹا و توانا تھا، مجھ سے دگنی عمر کا بندہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا ایک دم چیخنے لگا۔ میں حیران ہو گئی، جب وہ مجھے ہاتھ لگاتا ایسے ہی چیخ کر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے ایسی بات بتائی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک خوشحال اور عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں محبت، سکون اور خوشحالی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میرے والد کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا جس نے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ابو جان کی دن رات کی محنت اور بھائیوں کی مدد سے ہمارا کاروبار دن بدن ترقی کرتا گیا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے ہر دن عید ہو۔ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب تھے۔ رات کو ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہنستے، باتیں کرتے اور زندگی کے خوبصورت لمحے جیتے تھے۔ میرے والدین کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں، اور ہم نے ان کی اس خواہش کو ہمیشہ پورا کیا۔ میرا نام زلیخا ہے اور میرے نصیب کی تعریف میرے والدین اور عزیز و اقارب اکثر کیا کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنے اچھے والدین اور بہن بھائی عطا کیے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میرے والدین نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بہنوں کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے۔ جب انہوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا، میرا ہونے والا شوہر ایک خوبصورت، عزت دار اور سمجھدار انسان تھا جس کا کاروبار بھی مستحکم تھا، مضبوط تھا۔ شادی کے دن میرے دل میں خوشی اور اداسی دونوں کے جذبات تھے۔ اپنے گھر، بہن بھائیوں اور والدین کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا خواب بھی آنکھوں میں سجایا ہوا تھا۔ میری شادی کے بعد میں اپنے نئے گھر گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت محبت اور عزت سے پیش آیا۔ اس نے ہر لمحے میرا خیال رکھا اور میرے جذبات کو سمجھا۔ ہم دونوں نے مل کر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہ ہوا میں اپنے والدین کے گھر سے دور ہوں۔ میرا شوہر مجھے ہر خوشی دینے کی کوشش کیا کرتا تھا اور اس کی محبت نے میری زندگی کو مزید حسین و جمیل بنا ڈالا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری بہن کی بھی ایک عزت دار اور خوشحال گھرانے میں شادی کر دی گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں، لیکن دل میں اپنے والدین اور بچپن کی یادیں ہمیشہ زندہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازا ہوا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے، یہ بہنیں تو نصیب کی دھنی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خوشیاں عطا کی ہیں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح تھی، لیکن میں ہمیشہ دل سے دعا کیا کرتی تھی کہ یہ خوشیاں سدا قائم رہیں اور میرے والدین، بہن بھائی اور شوہر ہمیشہ سلامت رہیں۔ یہ احساس کہ میں ایک محبت بھرے اور پرسکون ماحول میں پلی بڑھی میرے زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور شاید خوشیوں پر حسد اور بری نظروں کا سایہ ضرور پڑتا ہے۔ میں جو اپنی زندگی کی ہر خوشی پر شکر ادا کرتی تھی، اچانک ایک ایسے دورہے پر آ گئی جہاں خوشیاں غموں میں بدلنے لگیں۔ وہ زندگی جو کبھی سکون اور محبت کا گہوارہ تھی، اب ایک طوفان کی ضد میں آ چکی تھی۔ میرے شوہر جو کبھی میرا محافظ اور ہم سفر تھا، آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ غلط سنگت کا شکار ہو گیا۔ اس کے نئے دوستوں کی صحبت نے اس کے کردار کو آلودہ کر ڈالا تھا۔ وہ اکثر دیر رات باہر رہتا، کبھی نشہ کرتا تو کبھی جوئے میں اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کرتا۔ میرے دل پر یہ سب دیکھ کر ایک بوجھ سا رہتا۔ میں سوچتی تھی، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے کبھی کہا تھا کہ میری خوشی اس کی اولین ترجیح ہے، مگر اب وہ خود کو اور ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کاروبار جو کبھی ہماری خوشحالی کا ذریعہ تھا، آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے شوہر کی لاپرواہی اور بری عادتوں کی وجہ سے نقصان ہوتا گیا۔ جو کبھی منافع ہمارے لیے سکون کا سبب تھا، وہ اب پریشانی اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ وہ پیسہ جو کبھی ہمارے گھر کو روشن کرتا تھا، اب اندھیرے میں غائب ہو رہا تھا۔
حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ میرے شوہر نے شراب پینا شروع کر دی۔ جب وہ نشے کی حالت میں گھر آتا تو نہ صرف شور مچاتا بلکہ گالیاں بھی دیتا۔ میں وہی بیوی تھی جسے وہ کبھی عزت سے نوازتا تھا، مگر اب وہی شخص مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ پہلی بار جب اس نے مجھے مارا تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ وہ دکھ، وہ تذلیل، وہ بے بسی، وہ سب میرے روح پر ایسے نقش ہو گئے جیسے کوئی گہرا زخم۔ میں ہر رات خدا کے حضور روتی، دعا کرتی کہ میرا شوہر بدل جائے، ہماری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، مگر حالات سدھرنے کی بجائے اور مزید خراب ہونے لگے۔ گھر میں اب خوشیوں کی جگہ لڑائی جھگڑے اور مایوسی نے لے لی تھی۔ میرے شوہر کی برائیاں ہماری زندگی کے ہر گوشے کو نکل رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے میرا سکون، میری عزت اور میرا گھر تباہ و برباد ہو رہا تھا، اور میں بے بس تھی۔ میں نے اپنے والدین کو بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ ان کی خوشیوں کو اپنی پریشانیوں سے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی کی یہ تلخ حقیقت میرے روح کو ہر روز زخمی کر رہی تھی، اور میں بس یہ دعا کرتی تھی کہ کہیں کوئی روشنی کی کرن اس اندھیرے کو ختم کر ڈالے۔ پھر ایک دن میری زندگی پر وہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر نے جوئے میں ہماری دکان بھی ہار دی ہے، وہ دکان جو ہمارے گھر کی خوشحالی اور ضروریات کا واحد ذریعہ تھی، وہ اب ہماری نہیں رہی تھی۔ یہ خبر سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرے کانوں میں جیسے کوئی طوفان گونج رہا تھا، دل تھا کہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میں غصے اور دکھ کے مارے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ ہماری خوشیاں، ہمارا سکون، ہماری ضروریات، سب کچھ اسی دکان سے وابستہ تھا۔ آپ نے ایک لمحے کو بھی نہیں یہ سوچا کہ اب ہم کیسے زندہ رہیں گے، گھر کا خرچ کہاں سے آئے گا، بچوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ کیا آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں؟ میری باتوں پر میرا شوہر غصے سے بفر گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور زور سے بولا، اپنی بکواس بند کرو۔ کل دیکھنا، جب میں دوبارہ جیتوں گا تو اپنی دکان کو واپس لے آؤں گا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تم بس اپنا منہ بند رکھو اور زیادہ دماغ خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخوں چلاؤں، مگر میری زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا محافظ سمجھا تھا، آج میرے لیے زخم دینے والا بن گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل زخمی تھا، اور ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ رات بھر میں جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ میری زندگی اس نہج پر کیسے آ گئی۔ وہ خواب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سجا رکھے تھے، ایک ایک کر کے چکنا چور ہو رہے تھے۔ میرے دل میں درد اور مایوسی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ، میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، مجھے اس اندھیرے سے نکال دے، میرے بچوں کے لیے کچھ کر دے، میرے گھر کے لیے کوئی امید دے۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ زندگی اب آسان نہیں رہی، اور مجھے ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا ہے، مگر دل میں بھی ایک امید بھی قائم تھی کہ شاید کسی نہ کسی دن یہ دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور میرے گھر میں پھر سے خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی تو میرا دل بھاری تھا۔ ایک طرف اپنے شوہر کی ظالمانہ باتیں اور اس کی بری عادتیں یاد آ رہی تھیں، تو دوسری طرف اپنے والدین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی ستا رہی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلے دن صبح میں جلدی اٹھی، دل میں امید کا ایک دیا جلائے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے والدین مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اور وہ سکون کا لمحہ جو مجھے وہاں ملا وہ میری ٹوٹی پھوٹی ہوئی روح کے لیے مرہم کی مانند تھا۔ مگر جیسے ہی ماں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ پریشان ہو گئیں۔ زلیخا، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، اور آخر کار ہمت کر کے اپنی پوری داستان سنا دی۔ ماں، ابو، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دکان بھی، گھر کا سکون بھی، اور میرا شوہر بھی۔ وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اب دکان بھی ہار چکا ہے۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میری بات سن کر میرے والد کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کے آثار نظر آئے۔
اور ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم ابھی یہیں رہو۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ سکون ملا، لیکن اندر سے ایک عجیب و غریب سا خوف تھا، کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگلے دن میرے ابو نے میرے شوہر سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹا، گھر اور بیوی اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں، جو غلطیاں تم نے کی ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، بس تمہارا عزم ہونا چاہیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تمہیں سنبھلنا ہوگا۔ مگر میرے شوہر کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، اگر اتنا ہی اپنی بیٹی پیاری ہے تو اسے اپنے پاس رکھ لو، یہاں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے والد خاموش ہو گئے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اداسی اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر واپس آ کر انہوں نے کہا، زلیخا، اب تم دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤ گی، وہ شخص تمہاری عزت کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میری بھابیاں چونک گئی تھیں۔ بظاہر انہوں نے میری حمایت کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کے چہروں پر بے چینی جھلک رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے دن بیتتے چلے گئے ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اب بات بات پر لڑنے لگی، پتہ نہیں یہ کب تک ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی، ہر کوئی اپنی ذمہ داری ہمیں دے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ جملے نہ صرف میرا دل توڑتے بلکہ میرا وجود کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ میرے بھائیوں کو بھی میرے خلاف بھڑکانے لگی تھی۔ ماحول دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر کھانے کی میز پر ایک نیا تنازع ہوتا، کبھی بھابیاں چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر شور مچاتی، کبھی بھائی کسی بات پر غصہ دکھاتے۔ میرا دل کٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے والدین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی خاموشی اور مجبوریاں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ راتوں کو میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے اس ذلت سے نکال دے، مجھے اپنی عزت اور سکون واپس دے دے۔ میرے آنسو میرے گالوں کو بھگو دیتے اور وہ وقت میرے لیے ایک کربناک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ یہ دنیا کی تلخ حقیقت تھی جس نے میرے خوابوں اور سکون کو نگل لیا تھا۔ وہ بھائی جو کبھی ہم سے بہت پیار کیا کرتے تھے، آج اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہ قصوروار ٹھہرانے لگ گئے تھے۔ میں چپ کر کے سہتی رہتی، کیونکہ مجھے بھی میرے ماں باپ کا سہارا تھا، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دیر تک نہ رہا کہ ایک دن اچانک ہی میرے ابو جان اس دنیا سے چل بسے اور میری ماں کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہم ماں بیٹی کی طرف جائیں گے۔ بھابھی تو پہلے ہی برداشت نہیں کر رہی تھی، اب تو ابو بھی نہیں رہے جو ہمارا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دل و دماغ پھٹا چلا جا رہا تھا۔ بھائی جو کبھی ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے، آج اپنی بیویوں کے بہکاوے میں آ کر مجھ پر شک کرنے لگ گئے تھے۔ ہر وقت مجھے قصوروار ٹھہراتے، جیسے میری موجودگی ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا بوجھ بن گئی ہو۔ میں نے ان کے الزام چپ چاپ سہ لیے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے ماں باپ کا سہارا ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور میں اپنی خاموشی سے ان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا۔ میرے ابو اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہی ابو جو ہمارے لیے ایک مضبوط دیوار تھے، جن کے ہونے سے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، اب ہمارے درمیان نہیں رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہماری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی تھی، اور میرا دل اس خیال سے لرز رہا تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ وہ بھابیاں جو پہلے ہی ہمیں بوجھ سمجھتی تھی، اب تو اور بھی زیادہ ظالم ہو گئی تھیں۔ ان کی باتوں میں زہر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ان کے رویے میں بے رحمی۔ ابو کی وفات کے بعد ہمارا خرچہ کیسے چلے گا، یہ سوال ہر لمحہ میرا دل و دماغ جلا رہا تھا۔ ماں جو خود بھی غموں کے بوجھ تلے دب چکی تھیں، میرے لیے کچھ کرنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر ان کی آواز میں بھی ایک لرزش ہوتی جو ان کی بے بسی کو ظاہر کرتی تھی۔ بیٹی، سب اللہ پر چھوڑ دو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن میں جانتی تھی ہمارے دن اور رات ایک کٹھن امتحان میں بدل چکے ہیں۔ ابو کے بغیر یہ گھر ایک قبرستان سا لگنے لگا تھا۔ وہ آواز جو ہمیشہ ہمیں ہمت حوصلہ دیتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔
بھائیوں کا رویہ بھی دن بدن بدلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہی بھائی جو کبھی میرے لیے دیوار بن کر کھڑے رہتے تھے، آج میری بھابھیوں کی زبان سے چلنے لگ گئے تھے۔ اب کیا تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے؟ اپنا بندوبست کرو، ہم تمہیں ساری زندگی پالنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ جملے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ میری ماں کا چہرہ جو ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا رہتا تھا مجھے اور زیادہ تکلیف دیتا۔ مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتی مگر ان کی آواز میں بھی لرزش ہوتی جو ان کی بے بسی کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ بیٹی، سب اللہ پر چھوڑ دو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن میں جانتی تھی ہمارے دن اور رات ایک کھڑن امتحان میں بدل چکے ہیں۔ ابو جان کے بغیر یہ گھر ایک قبرستان سا لگنے لگ گیا، اور وہ آواز جو ہمیشہ ہمیں ہمت دیتی تھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی۔ پھر میں نے سوچا، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کیوں نہ کوئی جواب ڈھونڈ لوں۔ یہ خیال ایک امید کی کرن تھا، لیکن یہ کرن جلد ہی اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ جہاں بھی جاتی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا۔ وہ نظروں کا ایک قرب تھا جو روح کو چھلنی کر دیتا۔ ان کے الفاظ میرے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے، ان کے تقاضے میرے اصولوں کے خلاف تھے۔ ہم تمہیں کام دے سکتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ گہرے اندھیروں میں دھکیل دیتا۔ میری عزت میری سب سے قیمتی متاع تھی، اور میں اسے کسی قیمت پر بھی قربان نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور زندگی کا بوجھ مجھ پر اور بھی بھاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب ہر دروازہ بند ہو گیا تو ایک لمحے کو میں نے سوچا، اگر سب یہی چاہتے ہیں تو شاید مجھے وہی کرنا پڑے جسے میں ہمیشہ گناہ سمجھتی رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میرے دل کو زخمی کر گئی تھی۔ کیا میں واقعہ اتنی بے بس ہو چکی ہوں؟ کیا میرے پاس واقعہ کوئی اور راستہ نہیں؟ مگر بھوک اور بے بسی انسان کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن حالات نے میرے قدم لڑکھڑا دیے تھے۔ اور پھر ایک دن میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں جو اپنے جسم کی بولی لگاتی ہیں۔ میں بھی ان کے درمیان جا کھڑی ہوئی۔ میری روح کانپ رہی تھی، دل کسی خوفناک اندیشے سے بھر گیا تھا۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی، عزت اور ضرورت کے بیچ۔ وہاں کھڑے ہونا میرے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ ایک عورت میرے قریب آئی۔ وہ کافی پرانی لگتی تھی، جیسے زندگی نے اس کے چہرے پر اپنا ہر زخم نقش کر دیا ہو۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی اور پھر ہنس کر کہنے لگی، تم یہاں کی نہیں لگتی ہو، پہلی بار آئی ہو کیا؟ میں خاموش رہی، نظریں نیچی کر لیں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میری خاموشی کو شاید وہ سمجھ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور طنزیہ انداز میں بولی، حالات کی ماری ہوئی ہو، عزت دار لگتی ہو، لیکن مجبوری نے تمہیں یہاں لا کھڑا کیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی تلخی تھی، ایک کہانی جو اس نے کبھی کسی کو سنائی نہیں ہوگی۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح ہی تھی۔ اس نے ہلکی سی ہنسی میں اپنی تلخی کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی مجھے اس مقام پر لے آئے گی، لیکن زندگی کی مار اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی اپنی پہچان ہی بھول جاتی ہے۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ مجھے بھی حالات نے مجبور کیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں پر آتا ہے؟ یہ سب مجبوری کا کھیل ہے، اور ہم سب بس ایک چال ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ ایک لمحے کو لگا میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میں وہاں کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اور جب اس عورت نے میرے بے بس چہرے کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، میں جانتی ہوں تیرے جیسے چہرے یہاں اپنی مرضی سے بالکل نہیں آتے ہیں۔ تو بھی حالات کی ماری ہوئی ہے، مجبور ہو کر آئی ہے نا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم لوگ جنہیں معاشرہ گناہ گار سمجھتا ہے، دراصل ان گناہوں کے پیچھے ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ ہم مجبور ہوتے ہیں، زندگی کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ راستہ
ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتوں نے میرے اندر ایک جنگ چھیڑ ڈالی تھی۔ جن لڑکیوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں وہ سب غلط نہیں ہوتی۔ ابھی میں انہیں خیالات میں گم تھی کہ اچانک ایک چمچماتی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر ایسے ٹکی ہوئی تھیں جیسے میں کوئی شے ہوں، کوئی قیمت لگانے والی چیز۔ وہ خباثت بھری نظروں سے مسکراہٹ کے ساتھ قریب آیا اور بے تکلفی سے بولا، چلو گی؟ میرا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن میں نے مجبوری میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں نے خود کو بے بس پایا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آدمی گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک ظالم فاتح کی طرح مسکرا دیا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ میں گاڑی کے اندر خاموش بیٹھی اپنی رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ یا اللہ، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ گاڑی ایک ویران راستے پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ آخر کار گاڑی ایک سنسان اور خالی گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ وہ آدمی گاڑی سے اترا اور دروازہ کھولا۔ آؤ اندر چلو۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو اس نے میرے سامنے ایک میز پر بہت ساری رقم لا کر رکھ دی۔ پیسوں کے نوٹ بکھرے ہوئے تھے، لیکن ان کی چمک میرے لیے مٹی جیسی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، وہ بولا، اور اس کے لبوں پر ایک مکروہ ہنسی تھی۔ میں نے رقم کو بے حس نظروں سے دیکھا اور پھر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ میری سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ شخص لمبا، مضبوط جسم کا مالک اور کسی جابر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت اور برتری کا عجیب و غریب امتزاج تھا۔ اس کی ظاہری طاقت اور ظالم نظروں نے مجھے اندر سے خوف زدہ کر دیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگ گئے۔ میں نے خود کو بے بس پایا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، یہ آزمائش ختم کر ڈالے۔ یا اللہ، مجھے ایک موقع دے، بس ایک بار بچا لے۔ وہ آدمی قریب آیا اور بولا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے الفاظ میرے لیے جلتے کوئلے جیسے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا، اچانک اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں حیرت اور خوف کے مارے سکتے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور میری طرف ہاتھ بڑھانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، دوبارہ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ دور جا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ منظر 2 یا 3 بار ہوا۔ وہ بار بار میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن کسی نادیدہ طاقت نے جیسے اسے روک دیا تھا۔ اس کی چیخیں اور لرزتی ہوئی حالت میرے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ میں حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ ہانپتے ہوئے دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایسے کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر مجھے دیکھا، پھر تھر تھراتی آواز میں بولا، جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں ایک اندیکھی طاقت مجھے جھنجھوڑ ڈالتی ہے۔ میرے ہاتھ جیسے کسی زبردست کرنٹ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ میں تمہیں چھو بھی نہیں پا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم واقعہ ایک انسان ہو یا پھر تم کسی اور مخلوق کی طرح ہو؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی اور بے اختیار بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسان نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ لیکن وہ شخص میری بات پر دھیان دیے بغیر بولا، نہیں، کوئی نادیدہ طاقت ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہیں ان حالات کی غلاظت میں دھکیلنے سے بچا رہی ہے۔ میں نے ایسی چیز کبھی محسوس نہیں کی۔ جیسے ہی میں تمہارے قریب جاتا ہوں کوئی زبردست طاقت مجھے دھکا دے دیتی ہے، میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ عام بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو مجھے بچا رہا ہے؟
میں سوچنے لگی کہ شاید یہ میرا رب ہے جو مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ میرے ذہن میں خیالات کا طوفان اٹھا۔ یا اللہ، کیا تو نے میری دعائیں سن لی ہیں؟ کیا تو نے مجھے اس پتال سے نکالنا چاہتا ہے؟ اس آدمی نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر بولا، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں، تم یہاں کے لیے نہیں ہو۔ تمہارے ارد گرد کوئی ایسی روشنی ہے جو تمہیں ان تاریکیوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لڑکی، تم ادھر کے لیے نہیں بنی ہو۔ مجھے لگتا ہے تم بہت زیادہ مجبور ہو جو یہاں تک پہنچ گئی ہو۔ یہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں، انہیں رکھو اور کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر ڈالو تاکہ گھر بیٹھ کر عزت سے کما سکو۔ پھر وہ آدمی وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ میں اٹھی اور کتنی دیر تک پیسوں کو دیکھتی رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دل میں ایک عجیب و غریب سی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ پیسہ لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں اپنی ماں کے پاس پہنچی اور انہیں سب کچھ بتایا تو میری ماں کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، جب تم گھر سے نکلی تھی تو میں نے تمہارے گرد آیت الکرسی اور دوسری آیات سے حفاظتی حصار بنا دیے تھے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ انہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے تمہیں بچا لیا ہے اور تمہاری حفاظت کی ہے۔ تمہاری دعائیں اس وقت کام آئی جب تمہیں ان کی سب سے زیادہ اشد ضرورت تھی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجب سا درد ابھرا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اب تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو اور رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لو۔ تمہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے اور رب کی رضا میں زندگی گزارنی ہے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے اور میں نے وضو کیا، سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کی اور دل کی گہرائیوں سے معافی کی دعا بھی مانگ لی۔ پھر میں نے اس آدمی کو دعائیں دینے لگی جس نے میری مدد کی تھی، اور وہ میرا نیا آغاز تھا۔ پیسوں سے میں نے ایک کرائے کا گھر لیا، اپنی ماں کو ساتھ رکھا، کاروبار شروع کیا، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار بڑھنے لگا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں واپس آ رہی تھیں اور میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں بازار جا رہی تھی، میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ایک گلی کے کونے میں بیٹھا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا لباس بہت گندا تھا اور وہ زخموں سے چور چور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کی حالت میں ایک ٹوٹ پھوٹ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا جس کے لیے میں نے اپنی عزت اور سکون کو برباد کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک سی گئی تھی۔ جب میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے میری موجودگی نے اس کے اندر چھپے ہوئے دکھوں کو دوبارہ جلا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوے کی جھلک تھی۔ وہ رونے لگا اور ہر بات پر معافی مانگنے لگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہو۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اسے معاف کروں گی، کیونکہ انسان کبھی کبھی بہت بڑی غلطیوں کے باوجود بھی اپنے اندر سچے پچھتاوے کی گہرائیوں میں اتر کر سدھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اسے گھر لے کر آئی جہاں اس کی حالت کو ٹھیک کرنے میں میری دن رات کی محنت شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی ہر ضروری بات کا خیال رکھا اور اس کی تیمارداری کر کے اس کا جسم اور ذہن دونوں کو سکون دیا۔ اس کے جسم میں وہ توانائی واپس آ گئی جو کبھی گم ہو چکی تھی، اور اس کے دل میں وہ سکون آ گیا جو زندگی کی غلط راہوں پر چلنے کی وجہ سے وہ کھو چکا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کرنے لگا۔ اس نے خود کو نئے سرے سے ثابت کرنے کا عہد کیا۔ دونوں نے مل کر کاروبار کو ترقی کی منزل پر پہنچا دیا۔ جب ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مشکلات کو سچائی اور محنت سے جیتا تو ہمیں احساس ہوا کہ حقیقی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ میرے شوہر نے بھی شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ غلط راستوں پر نہیں جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پختہ ارادہ تھا جس میں کوئی تذبذب نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور وہ اب اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ جینے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب دیکھ کر
میری خوشیاں دوبارہ سے لوٹ آ گئی تھیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی جب میں نے اپنی ہی ماں کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو پہلے کبھی نہیں تھا، تو میرے دل نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں وہ خوشی تھی جو اس نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جس کا میں نے کئی سالوں سے انتظار کیا تھا۔ عورت اپنی طاقت کو اس وقت تک نہیں سمجھ پاتی جب تک اسے کوئی ایسا مرد نہ ملے جو اس کا محبت کا خیال رکھے، نہ کہ غلبے یا سختی سے، ورنہ وہ ہمیشہ خود کو ثابت کرنے اور اپنی بقا کے لیے لڑتی رہتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔